کرتے ہیں شہریار. لیکن ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میرے پروگرام میں آج بہت عرصے بعد آپ آئے ہیں, آپ پہ بیتی کیا, پہلے آپ کی زبانی میں سننا چاہتا ہوں, کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ دیکھیں جی, جو نصیب میں ہے وہ ٹل نہیں سکتا. میں رب سے راضی ہوں, لیکن میں یہ چیز کہوں گا کہ دو چیزیں, کہ اللہ دشمن کے ساتھ بھی وہ نہ کرے جو میرے ساتھ ہوا ہے. اس سے زیادہ ایک یہ میں نے بات کرنی ہے, اور دوسری بات میں نے یہ کرنی ہے. کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ میں نے ایک آپ کا ویڈیو دیکھا ہے, میں آپ سے اس کی وضاحت پوچھنا چاہتا ہوں, جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مغرب کی اذان ہوتی تھی اور میں چیختا تھا تو وہ آگے سے ہنستے تھے. اچھا, یہ شکر ہے. نہ یہ شکر ہے آپ نے اس کو. دوسری پہلے میں بات کروں, پھر آپ کے اس پوائنٹ پہ کویشچن پہ آؤں گا. خدا کے لیے ماں بہنوں بیٹیوں کی چادر اور چار دیواری, یہ ریت نہیں. ایسی سٹیج آئی جس میں آپ کو بھی کسی نے دھمکایا اس پہ؟ میں کہہ رہا ہوں میرے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں. دھمکی میں دھمکیاں چھوڑیں جی, دھمکی از اے ویری آرڈنری ورڈ, اٹس این آرڈنری سینٹینس. میں کہہ رہا ہوں کہ ماں بہنوں بیٹیوں کو تو دشمن بھی ہاتھ نہیں لگاتے, وہ بھی کہتے ہیں یار جانے دو. اس نہج تک جانا. واپس آتا ہوں, میں نے ایک ختم قرآن تھا, تو امیر صاحب ہیں سہیل, انہوں نے, اور ان کے بھائی ہیں مفتی صاحب, انہوں نے انوائٹ کیا تھا. تو اصل میں یہ جو فتنہ کہتے ہیں نا, کہ فتنہ جب جھوٹ سچ اور سچ جھوٹ بن جائے, اس میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ مغرب کے بعد میں جہاں پہ تھا, لوگوں کو مارنا شروع کرتے تھے, اور مر گیا یہ آوازیں آتی تھیں. اور اے لوگوں, دنیا کا ظالم یہ حال کر رہا ہے کہ جو یورین پاس کرتے تھے وہاں سے ان کو کرنٹ ملتا تھا, کسی کے سر میں کھیل ٹوکے جا رہے ہیں, کوئی کسی کو مارا جا رہا ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ اے اللہ کے ماننے والوں اور سننے والوں, یہ جو ظلم کرتے ہیں, یہ جو حرام کرتے ہیں, انسان کی پکڑ یہ حال ہے, اللہ میں اپنی پکڑ سے بچائے. انہوں نے اس کے اوپر یہ کہہ دیا کہ شہریار آفریدی کہہ رہا ہے. اب پشتو جو سمجھتے ہیں, اب کسی سے ٹرانسلیٹ کرا لیں کہ وہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ بڑا ایک عجیب فتنہ چل پڑا ہے. لیکن آپ کے اوپر خود تشدد ہوا, ہاں یا نہ؟ روزوں کا مہینہ, میں آپ سے سچ ہی سننا چاہوں گا. میں چپ رہوں گا, میں کوئی ایسی وائب نہیں, دیکھیں جی, میں کوئی ایسی وائب نہیں دینا چاہتا. میں صرف بار بار ایک چیز پہ زور دوں گا, خدا کے لیے اس ملک, میرے فادر واز اے فریڈم فائٹر, گولڈ میڈل ملا تھا جناح صاحب کے ساتھ ان کو. میں نے سب کو چھوڑا ہے اس دھرتی ماں کے لیے. اگر میری مورل کرپشن ہوتی, فائنینشیل کرپشن ہوتی, میرا ستیہ ناش کر دینا تھا. آپ مجھے جانتے ہیں, میرا یہ بھائی مجھے جانتا ہے, مجھے اتنی عزت پی ایم ایل این والے دیتے ہیں, پیپلز پارٹی والے دیتے ہیں, اللہ سب کو عزت دے. لیکن ہمارا مقصد ایک ہے, اگر پاکستان کے ہم عوامی نمائندے ہیں, اگر ہم پاکستانی ہیں, حق اور سچ سے ہمیں نہ روکا جائے, ہم بولیں گے. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 8 فروری کو جو ہوا, یہ کس کے فائدے میں؟ 9 مئی کو جو ہوا, کون بینیفیشری ہیں؟ کون بینیفیشری ہیں؟ یہ اس وقت جو ہو رہا ہے, یہ آج یہ جو چائنیز کو ٹارگٹ کیا ہے, پاکستان کے مفادات کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اگر ہمارے ادارے اور لوگ اس چکر میں ہوں گے کہ اس کو ذلیل کریں, اس کو اٹھائیں, اس کو بٹھائیں, اس چکر میں ہوں گے, تو پاکستان کے مفادات کدھر گئے؟ خدا کے لیے ہم سب نے پاکستان نے مرنا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے. 950 سال نوح علیہ السلام, اب تو اتنی عمر کدھر ہے؟ ابھی تو 60 65 70 سال, اور بندہ ریٹائر ہو جائے. اور میں بتا رہا ہوں, جب میرے پہ سختی آئی, اوروں کو تو چھوڑے, میرے اپنوں نے منہ پھیرا ہے مجھ سے. میری بیٹیوں کو پوچھتا نہیں تھا. 10 دن وہ روڈوں پہ رہے ہیں, 10 دن جاڑیوں میں, ایجز میں. اور چھوڑیں یہ جو نشے میں دھت ہے, جو آج سمجھتے ہیں کہ اقتدار ہے اور میں سب کچھ کر لوں گا. بھائی پہلے بھی موت آئی تھی, اب بھی موت آئے گی, سب کو آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت. نہ کریں. جو اس ملک کی بنیادوں کے دشمن ہیں, جو اس ملک کے معصوموں کو لوٹ رہے ہیں, جو آج جو مہنگائی کا عالم ہے, جو لوگوں کی عزت پامال ہو رہی ہیں, ان کی کوئی فکر ہے کسی کو؟